अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का एक बहुत ही मज़ेदार सबक पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। तो चलें बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं उस सबक का क्या नाम है और आज हमने नया क्या सीखना है। बच्चों, जो सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब का सबक नंबर 22 है और उसका नाम क्या है, उसका उन्वान क्या है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद क्या शय है, क्या चीज़ है, ये कब दी जाती है और इससे क्या अफाका होता है, ये किस बारे में काम आती है और इसके लिए हमें कौन सी तरबियत हासिल करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस सबक में इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी। तो इसीलिए मैंने आपके सबक के अहम नकात को ढूंढ के रखा है और उन्हें यहाँ पे दर्ज कर दिया है ताकि मैं उनके बारे में आपको बताऊं और आपको अच्छे से समझ आए कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद क्या है। तो चलें शुरू करते हैं अपना सबक। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। अगर ये नहीं सुना तो फर्स्ट एड तो बच्चों आपने ज़रूर सुना होगा। क्या है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद? आपके घर में कोई भी हादसा पेश आ जाए या आपके इलाके में हादसा पेश आ जाए तो बच्चों उस हादसे के मौके पे क्या आप खड़े होकर सिर्फ देखते रहेंगे? नहीं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे करंट लग जाता है, तो क्या आप सिर्फ उसको देखते रहेंगे? क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? क्या आप उसको बचाएंगे नहीं? अच्छा चले मुझे बताएं, अगर आपके घर में अल्लाह ना करे किसी को आग लग जाती है तो क्या आप उसको आग लगे रहने देंगे? नहीं। हम फौरी तौर पे कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जिससे वो बच जाए। उन इकदामात को हम क्या कहते हैं? इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। यानी उस बंदे को हस्पताल लेके जाने से पहले जो ज़रूरी अमल हमने करने होते हैं उनको क्या कहते हैं? इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या फर्स्ट एड। इंग्लिश में फर्स्ट एड और उर्दू में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। यानी जो बंदा है जिसको जो भी नुकसान पहुंचा या कोई भी चोट लगी है उसको घर से या उस जाए हादसा से हस्पताल लेके जाने से पहले जो हमने इक़दामात करने हैं, जो अमल हमने करने हैं, वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अल्लाह रहम करे उसके ऊपर दूध गिर गया तो वो तो जल जाएगा ना। अब आपने फ़ौरन क्या करना है? आपने फौरी तौर पे उसके ऊपर कुछ लगाना है जो कि आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत में सिखाया गया है। तो बच्चों, आपके लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी भी कहीं पे भी किसी जगह पे, आपके घर में, आपके इलाके में, सड़क पे चलते हुए कहीं पे भी किसी भी शख्स को आपकी उस तरबियत की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हमें ये इल्म होगा तो हम उस बंदे की मदद कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो बच्चों ना हम उसको बचा सकते हैं और ना फिर हमें सुकून आएगा, क्योंकि हम इस दुख में रहेंगे कि काश मुझे पता होता तो मैं बचा सकता उस इंसान को। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा, फर्स्ट एड किट। क्या होती है फर्स्ट एड किट? क्या होता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा? बच्चों, आप सबके घरों में एक ऐसा डब्बा मौजूद होगा जिसके अंदर वो सारी दवाइयाँ या वो सारी चीज़ें होंगी जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे चोट लग जाए तो उस डब्बे के अंदर बैंडेज होगा, कोई पट्टी होगी, पायोडीन की दवाई होगी। इसी तरह कोई खराश लग जाए उसके लिए बैंडेज होगी, कोई जल जाए उस जले हुए हिस्से पर लगाने की दवाई होगी। इसी तरह की छोटी छोटी ज़रूरी अशिया जो फौरी तौर पर काम आ सके वो उस इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के डब्बे यानी फर्स्ट एड किट में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेस्क्यू 1122। क्या है रेस्क्यू 1122? आपने अक्सर अपने अम्मी अबू के साथ बाहर फिरते हुए या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए एक लाल रंग की गाड़ी देखी होगी, एक वैन बड़ी सी। वो क्या है बच्चों? जो अक्सर हूटर बजाती हुई गुजर जाती है जल्दी से, वो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं। बच्चों, रेस्क्यू 1122 वो इदारा है जो हुकूमत ने हमारी हिफाजत के लिए बनाया है। यानी खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए, आप रेस्क्यू 1122 डायल करें, वो लोग फौरी तौर पे आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। कहीं पे किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ गया है, किसी को लू लग गई है तो बेहोश हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, आप रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, वो लोग फौरी तौर पे आपकी मदद को पहुंचते हैं। तो बच्चों, ये इदारा हमारी हिफाजत और हमारी मदद के लिए बनाया गया है। इस नंबर को आप याद रखें ताकि कभी भी आपके घर में, आपके इलाके में या कहीं पे भी जब आप जा रहे हैं किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।
اگر آپ کو خود سے کچھ سمجھ نہ آئے تو فوری طور پہ اس نمبر کو ملائیں تاکہ ریسکیو 1122 کے اہلکار آپ کی مدد کو پہنچیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ ہماری ذمہ داری، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا، ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کریں۔ ہم سب کو پتہ ہو کہ ایسی نازک صورتحال میں تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی انسان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ہسپتال لے کے جانے میں تو بچوں بہت وقت لگ جاتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑی دیر پہلے کچھ اس طرح کی امداد فراہم کرنی ہے، کچھ اس طرح کی مدد کرنی ہے کہ کسی طرح وہ ہسپتال تک صحیح سلامت پہنچ جائے۔ تو بچوں یہ تھے سارے آپ کے سبق کے اہم نکات جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ سبق پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ بچوں کسی بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی پڑھتے ہیں تاکہ جب آپ سبق کو پڑھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں الفاظ معنی کو اور پڑھتے ہیں آج کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ تو بچوں یہ ہیں آپ کی سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے افاقہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے افاقے کا؟ بہتر ہونا۔ بچوں آپ نے اکثر سنا ہے فلاں کی دوائی سے فلاں شخص کو افاقہ ہوا، یعنی کوئی بہت مشہور یا کوئی بہت اچھا حکیم یا ڈاکٹر ہے جس کی دوائی سے بیماری فوراً چلی جاتی ہے، یعنی کہ افاقہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ دیکھتے ہیں، کمر بستہ۔ کمر بستہ کا کیا مطلب ہے؟ مدد کے لیے تیار۔ بچوں اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے تاکہ ہم کسی کی بھی مدد کر سکیں، یعنی ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں، اہلکار۔ اہلکار کون ہوتے ہیں؟ اہلکار کارندہ، مطلب کوئی بھی انسان جو کہیں کام کرتا ہے وہ اس جگہ کا اہلکار ہے، جیسے ریسکیو 1122 کے اہلکار، پولیس کے اہلکار، کسی بھی محکمے میں جو کام کرتے ہیں لوگ وہ اہلکار کہلاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، نظام تنفس۔ کیا ہوتا ہے نظام تنفس؟ آپ نے اپنے سائنس کی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ کیا ہوتا ہے نظام تنفس؟ جی، سانس لینے کا نظام۔ بچوں ہمارا سانس لینے کا ایک مکمل نظام ہے ہمارے جسم کے اندر جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں نظام تنفس کو؟ سانس لینے کا نظام۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، حد الوسیع۔ حد الوسیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں تک ہو سکے، یعنی آپ کسی کی مدد کریں، حد الوسیع مدد کریں، یعنی جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، منتقل کرنا، جگہ تبدیل کرنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک جگہ سے کسی چیز کو، کسی انسان کو دوسری جگہ لے کر جانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، ریسکیو۔ ریسکیو بچوں انگریزی زبان کا لفظ ہے اور ریسکیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچانا۔ ریسکیو 1122 یعنی وہ ادارہ جو آپ کو بچائے گا، یعنی آپ کو بچانے کے لیے فوری طور پہ پہنچے گا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، امداد۔ امداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کا سامان۔ وہ چیزیں جو آپ کی مدد کے لیے پہنچائی جاتی ہیں ان کو امداد کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سیلاب زدگان کو امداد فراہم کی گئی، یعنی ان کو مدد فراہم کی گئی، مدد کی چیزیں، وہ چیزیں جو ان کے کام آ سکے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، متاثرہ فرد۔ متاثرہ فرد کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہو، یعنی اگر کسی شخص کو کرنٹ لگا ہے یا کوئی جل گیا ہے یا کوئی گر گیا ہے تو وہ شخص متاثرہ شخص ہے، یعنی جس کو نقصان پہنچا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، تربیت۔ تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکھانا۔ تربیت کوئی بھی ہوتی ہے بچوں، تیرنے کی تربیت، کھانے کی تربیت، آپ کی امی آپ کی تربیت کرتی ہیں، اسی طرح ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بر وقت، مطلب عین موقع پہ۔ کون سے اہلکار بر وقت پہنچتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے؟ بالکل ٹھیک، ریسکیو 1122 کے اہلکار بر وقت پہنچتے ہیں، یعنی عین موقع پہ فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، فراہم کرنا، مطلب پہنچانا، کسی کو کوئی چیز دینا، اس کو فراہم کرنا۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں، جائے حادثہ۔ بچوں جائے حادثہ کا کیا مطلب ہے؟ حادثے کی جگہ، مطلب وہ جگہ جہاں پہ حادثہ پیش آیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں، جھلس جانا، مطلب جل جانا۔ بچوں کوئی شخص جھلس جائے مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ جل گیا۔ آگے بڑھے، شدید کمی، بہت زیادہ کمی، یعنی کسی چیز کی شدید کمی ہونا، جیسے آپ کے جسم میں خون کی کمی،
آپ کے کھانے میں نمک کی کمی, کسی بھی چیز کی شدید کمی کا مطلب ہے بہت زیادہ کمی ہونا. آگے بڑھتے ہیں. مستحق مطلب حقدار. غریب اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, مطلب وہ حقدار ہیں. تو بچوں الفاظ معنی بھی ختم نہیں ہوئے, بڑھتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور پڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کو. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ معنی کی طرف. ڈسنا. ڈسنا کیا ہوتا ہے؟ کسی زہریلے جانور کا کاٹنا, مطلب سانپ کا کاٹنا, بچھو کا کاٹنا ڈسنا ہوتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. طلب کرنا مطلب بلانا یا مانگنا. بچوں طلب کا مطلب ہم دو زمرے میں لیتے ہیں. بلانا مطلب کسی کو طلب کرنا ہے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت نے وزیر کو طلب کیا یعنی بلایا. اور اسی طرح طلب کا دوسرا مطلب ہے مانگنا, یعنی کسی چیز کو مانگنا, طلب کرنا. کسی چیز کی جیسے پانی کی طلب ہو گئی, کھانے کی طلب ہو گئی, یہ مانگنا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں, آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ ایڈ باکس. ابھی ہم نے فرسٹ ایڈ باکس کے بارے میں بات کی تھی. کیا مطلب ہے فرسٹ ایڈ باکس کا؟ ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو فوری طور پہ کسی انسان کو بچا سکے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. لو لگ جانا. آپ نے اکثر گرمی کے موسم میں سنا ہوگا کہ فلانے شخص کو لو لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا, مطلب گرم ہوا لگ جانا, گرمی لگ جانا. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. متلی. بچوں متلی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آنا مطلب الٹی ہو جانا. آپ کو اکثر کیا آ جاتی ہے, کوئی غلط چیز کھا لیں یا گرمی لگ جائے. تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جو میں نے آپ کو پڑھائے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو ذرا بھی مشکل پیش نہ آئے. اب بڑھتے ہیں اپنے مشقی حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں حصہ مشق میں آج کیا ہے. ہمارا پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. بچوں یہ کام ہم بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, مطلب ہمیں کچھ مشکل الفاظ دیے جاتے ہیں, ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے لفظ کی طرف. بر وقت. کیا مطلب ہے بچوں بر وقت کا؟ بر وقت کا مطلب ہے عین موقع پہ, فوری طور پہ, بالکل وقت پہ. اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں. گاڑی بر وقت اسٹیشن پر پہنچ گئی, یعنی گاڑی دیر سے نہیں آئی, پورے ٹائم پورے وقت پہ اسٹیشن پہ پہنچ گئی. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. کمر بستہ. کیا مطلب تھا کمر بستہ کا؟ مطلب فوری طور پہ تیار رہنا. تو بچوں اب دیکھتے ہیں اس کا جملہ. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے, یعنی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے بقیہ الفاظ اور جملوں کی طرف. ہمارا اگلا لفظ ہے مستعدد. کیا مطلب ہوتا ہے مستعدد کا؟ مستعدد کا مطلب ہوتا ہے اچھی تعداد میں. تو چلیں بچوں جملہ پڑھتے ہیں. پاک فوج کے جوان بہت مستعدد ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. جائے حادثہ. کیا مطلب تھا جائے حادثہ کا؟ بالکل ٹھیک, حادثے کی جگہ, وقوع جس کو کہتے ہیں. اب جملہ پڑھتے ہیں. ریسکیو 1122 کے جوان فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے, یعنی جہاں پہ واقعہ پیش آیا تھا یا جہاں پہ بھی ان کی ضرورت تھی وہ فوری طور پہ وہاں پر پہنچ گئے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. حد الوسیع. حد الوسیع کا جملہ پڑھتے ہیں. ہمیں حد الوسیع دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, یعنی جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. افاقہ. کیا مطلب تھا بچوں افاقہ کا؟ بالکل ٹھیک, یعنی آپ کو کسی دوائی سے یا کسی حکیم سے آرام آ جائے تو اس کو ہم افاقہ کہتے ہیں. اب اس کا جملہ پڑھیں. ڈاکٹر علی کے علاج سے احمد کو بہت افاقہ ہوا, یعنی اس کی بیماری دور ہو گئی. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. نظام تنفس. کیا مطلب تھا نظام تنفس کا؟ بالکل ٹھیک, ہمارا سانس لینے کا نظام. چلیں جملہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب جائے تو اس کا نظام تنفس خراب ہو جاتا ہے, یعنی اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب جائے تو پانی کے اندر تو سانس نہیں آتا, تو اس کا سانس لینے کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. متاثرہ. کیا مطلب تھا بچوں متاثرہ کا؟ وہ فرد, وہ شخص جس کو حادثہ پیش آیا ہو, وہ متاثرہ شخص یا فرد ہوتا ہے. تو چلیں جملہ پڑھتے ہیں. ڈاکٹر نے مریض کے متاثرہ حصے پر دوائی لگائی, یعنی جہاں چوٹ لگی تھی وہاں پہ ڈاکٹر نے دوائی لگائی. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے الفاظ جن سے ہم نے بنائے جملے. تو بچوں ابھی آپ کا حصہ مشق ختم نہیں ہوا, مجھے دے اجازت, حاضر ہوں گی اگلے لیکچر میں بقیہ حصہ مشق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.